बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज एक बहुत अहम फैसला अदालत की जानिब से फिर आया। राजा परवेज अशरफ को तौहीन अदालत के हवाले से एक शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात किस जानिब जा रहे हैं। तसादम या टकराव की पॉलिसी इदारों के दरमियान अगर होगी तो फिर मुल्क किस जानिब जा सकता है, और कुछ सियासी इत्तेहादों की भी बात करेंगे। सियासत में क्या होने जा रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, और इसी हवाले से मुल्क की सियासी सूरत हाल का तज्जिया एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी तौर पर शिरकत करें शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस जानिब जा रहे हैं, कि कौन सी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे। 13 अगस्त को इनका बड़ा एक अहम जलसा होने जा रहा है, इसी पे हम बात करेंगे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से। शेख साहब, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम आज के हालात पे आ जाएं, जुडिशरी ने आज देख रहे हैं हुकूमत और अदलिया किस जानिब आपको जा रहे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऑफ कोर्स जुडिशरी जो है वो हक पे है, सच पे है। गवर्नमेंट जो है उसको 8-10 हफ्ते चाहिए। 8-10 हफ्ते की वो प्लानिंग इस तरह कर रही है कि 2 हफ्ते उसको मिल गए हैं, और वो अटैकिंग पोजीशन में भी है, रिवर्स भी है। और जुडिशरी जो है उसके लिए देखें, 5 रुकनी जज तो 17 रुकनी जज का फैसला नहीं कर सकता। ये स्लाटर हाउस है, ईद की सेवियां खा लें ये, तो ईद मनाने की सिर्फ इजाजत दी। ऑफ कोर्स लोगों ने आना जाना है, ये सदर हाउस खाली हो और यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली हो और ये सारा मसला ना हो, कर ले एक ईद ये भी, और उसके बाद सूली पे चढ़ेगा, स्लाटर हाउस जाएगा, नो वे एट ऑल। और अगर ये लेने जा रहे हैं इलेक्शन की डेट, और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी राब्ते हैं दूसरे लोगों से, और इसहाक डार के थ्रू इनकी बातचीत जारी है। और इसहाक डार साहब किसी उस निगरान गवर्नमेंट तबाह हो जाएगा। ये सारा जितने दिन आगे ये पीपल्स पार्टी खींच के ले जाएगी, उतने आगे ये सियासी फंदा अपने लिए टाइट करते जाएंगे। तो फिर अदालत इसी हवाले से इनको टाइम दिया, 3 हफ्ते तकरीबन बनते हम जो देख रहे हैं, इनको टाइम दे दिया गया। इन्होंने कहा जी हमें ईद के बाद से जरा हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। तो उन्होंने जज साहब ने पूछा कि कौन सी ईद का आप जिक्र करें, तो लेकिन अब 27 तारीख रोज ईद है जी, इनकी रोज शबरात है, रोज ईद है। रोजे तो हमारे हैं, इनकी तो रोज ईद है। इनके तो दिए जल रहे हैं, इनके तो ऐसे दिए जल रहे हैं कि इनका गधा भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में गिरा हुआ है, और वो भी कह रहा है मैं कायम हूं, मैं रहूंगा, कर लो जो कुछ करना है। देखिए, ये मसला नहीं है, मुल्क है। मुल्क के साथ जो मजाक हो रहा है, जो जिल्लत और रसवाई हो रही है, अगर इसका नाम प्राइम मिनिस्टरशिप है तो लानत है ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप है। तो वो तो कहते हैं हमारे जियाले हैं जी, हमारे जियाले। देखें, वो जियाले भी देखें, जियाले भी समझ गए हैं। देखें, आज जुल्फकार अली भुट्टो नहीं है, आज बेनजीर भुट्टो नहीं है, आज वसीयत ज़दा एक सदर है। वसीयत और नसीहत के सांचे से जो निकला है उसका नाम है प्रेसिडेंट पाकिस्तान, और वो पीपल्स पार्टी को हेड कर रहा है, और जो शख्स उसने सिलेक्ट किया है, ये पीपल्स पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। मासिस में तो पहले हुआ है, अंदरूने खाना जो है, क्योंकि अभी तो लाइन में लगे हुए हैं। हर आदमी का क्या दिल कर रहा है कि हफ्तावार प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम। तो ये राजा जी के दिन गिने जा चुके हैं। मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। तो स्लाटर हाउस का आप जिक्र कर रहे थे ना, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल। देखें, मुझे खौफ है, देखें असल मसला ये है कि जजेस को सब तरफ से घेर दिया गया, उन पे जाती मसले हो रहे हैं। उसके बेटे का मसला उठाया गया, फिर जो बहुत सारे अदारे हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वहां जाके जज साहब कहते हैं मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा डिफेंस कॉलेज में। देखें, तो वो शेर का बच्चा तन लड़ रहा है हर तरफ, जिसका नाम चौधरी इफ्तिखार है। और ये उस पर जितने मैं समझता हूँ इज ऑलराइट। उसने जो ये लिखा है, आप देखें उन्होंने फैसला क्या लिखा है। उसने कहा है कि 248 से कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर 248(1) उससे फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना हासिल नहीं। ऑल दी पब्लिक होल्डर मेंबर्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर मेंबर्स, उसमें जरदारी साहब भी आते हैं। ठीक है। अब ये जो अपील इन्होंने की है, इस अपील के लिए मस्ट है कि ये 248 भी डिस्कस हो। ये भी कटी कटा, इसी किलिंग 2 birds with 1 stone, इसी में खींच देंगे, झाड़ू फेर देंगे। तो ये अगर अभी जो आप कह रहे हैं जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये फैसल रजा आब्दी बोल रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब बोले, हमने देखा खोसा साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो बोले, एतजाज एहसन कल बोले, उन्होंने कहा कि अदलिया जो है आइन से तजावुज कर रही है। तो ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त अदलिया पे, तो वो कानूनी बकरे हैं जो नहा धो के कुर्बानी। कहाँ गया एतजाज एहसन, कहाँ गए बाबर रहमान, इनका कौन केस, कहाँ गई आसमा जिलानी, ये आसमा जहांगीर साहबा। मेरा मतलब है इनकी कोई हालत नहीं, अपने अदारे में तो जा नहीं सकते। अगर मैं कल बाबड़ा बाजार में ना जा सकूं तो लानत है मुझ पे प्रोग्राम करने की। मैं कितना भी बुरा हूं इखलाकी तौर पे, कितना भी गिरा हुआ हूं, कितनी भी मुझसे नापसंदगी हो, एटलीस्ट मुझे लाल हवेली में पीसफुली जाने और रहने का हक होना चाहिए।
تو یہ لوگ سیاسی طور پہ تنہا ہیں جو اس طرح کی یہ اپنی بار کونسلوں میں نہیں جا سک رہے, یہ اپنے کیس نہیں لڑ سکے, پرانی آمدن پہ چل رہے ہیں, جو پرانے ان کے نام تھے 3-3 4-4 5-5 کروڑ روپے کے کیس تھے, وہ کمائی ہوئی ملائی اور بلائی سے یہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. غریب ان کی کوئی صحیح نہیں ہے. اور اب یہ دوسرے ہیں چیئرمین سینٹ صاحب, دیکھیں نا آج کے لا منسٹر, نہیں چیئرمین فاروق نائک صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, لا منسٹر جو ہیں, دیکھیں ان کو خود پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ان کو کیوں نیچے کیا اور کیوں نییر بخاری کو لایا. دیکھیں یہ ایک کرمنالوجی کی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو جیل میں انہوں نے 20-25 لاکھ روپے سے ایک ہال بنایا جہاں یہ شام بیٹھتے تھے, جس میں نثار, گجر, الباش خان, سردار, یہ سارے کرمنل ماسٹر تھے. کسی نے کتنے کروڑ کے ڈالر چھپائے, کسی نے کس طرح قبضہ کیا, ان سب کو انہوں نے یوسف رضا گیلانی نے آ کے رہائیاں دی. یہی ایف ای ڈین کے محرک بنے. انہی کو بھی پتا تھا کہ یہ 1 لاکھ روپے پر ڈالر, یعنی اگر 500 kg ہے تو 5 ارب روپے کی ایف ای ڈین ہے باہر کے. ان کو سارے راستے پڑے تھے, سیاستدانوں کو انہوں نے آگے لگایا, سیاستدانوں نے ان پہ سواری کی. ان دی اینڈ ان سب لوگوں نے جیل میں جانا ہے. سب لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں جیل میں جائیں گے. یہ زرداری سب ایسا کر کیوں رہے ہیں, کیوں پوری قوم کو سڑک پہ لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جس شخص نے 5 یا 4 جوان لاشوں سے سبق نہیں سیکھا. دیکھیں 4 جوان لاشیں نوڈیروں میں پڑی ہیں, اور ایک ایسی لاش پڑی ہے کالج لائف میں, اگر آپ نے تو شاید پتہ نہیں مرتضیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, کہ وہ رہتا اگر وہ گارڈن کالج میں آتا تھا میری 100-200 ووٹیں ویسے ہی توڑ جاتا تھا. اتنا خوبصورت جوان تھا, اتنا سمارٹ اور ہینڈسم تھا کہ میں اسے کہتا تھا کہ یار تو کیوں یہاں آتا ہے, تو کہتا تھا بس میں آتا ہوں, میری مرضی ہے. گھر سے 200 فٹ کے فاصلے پر, 300 فٹ کے فاصلے پر نہ صرف مارے گئے, اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. بعد میں ننگے پاؤں چلی بہن. اور یہ دیکھیں تاریخ کا حصہ ہے, یہ تاریخ دوبارہ دہرانے جا رہی ہے اپنے آپ کو. یہ لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہے ہیں, یہ جو لڑائی جھگڑے کی جانب جا رہے ہیں. اور زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں سکھ, آپ نے کہا نا سکھ مائنڈڈ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی جالے میرے سارے کے سارے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اگلے الیکشنز بھی میں جیتوں گا, چاروں جو صوبے ہیں وہاں پہ میرے جالے چیف. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سب مسلمانوں کو. دیکھیں یہ جس ماحول میں ان کے سارے معاملات ہوئے ہیں اور جس طرح انہوں نے شوٹ اپ کیا ہے, انہوں نے کودے ہیں اس سیاست میں, اور جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے, یہ جو کرمنالوجی کی سائنس ہے انہوں نے سیاست میں آ کے اپنا کے, اور انہوں نے جس طرح اپنے حدود اور محدود کیے ہیں, میرا خیال ہے یہ اس کا اینڈ ہے. اس کا اینڈ آپ کو لگ رہا ہے, لیکن عدالت کہہ رہی ہے, کورٹ کہہ رہی ہے کوئی بیچ کا راستہ یا درمیانی راستہ نکال لیا جائے اس حوالے سے. لیکن پیپلز پارٹی بیچ کا راستہ, اوپر کا راستہ, نیچے کا راستہ, ساتھ کا راستہ, پیچھے کا راستہ, بیک گراؤنڈ, فرنٹ گراؤنڈ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 17 رکنی جج ایک فیصلہ دے اور 5 رکنی جج کہے جی. تو اسی پہ تو پیپلز پارٹی کھیلتی ہے کہ 17 رکنی ججز کا کچھ اور فیصلہ تھا اور 5 رکنی کا کچھ اور فیصلہ تھا. یہی فیصلہ تھا. یہ دیکھیں ان کو تکلیف کیا, لڑائی کس بات کی, ایک خط لکھنے کی ہے نا. دیکھیں لڑائی یہ ہوتی کسی غریب کے لیے لڑ رہے ہیں, کسی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, کوئی پریس کے لیے لڑ رہے ہیں, کوئی اصلاحات کے لیے لڑ رہے ہیں, کوئی بجلی گیس سپلائی لائن کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ تو لڑ رہے ہیں ایک چٹھی کی خاطر. چٹھی کی خاطر ایک چٹھی کی اوقات 2 پرائم منسٹر نہیں ہیں, 2 پرائم منسٹر نہیں ہیں, اور جمہوریت اس کے لیے یہ بینٹ چڑھانے کے لیے تیار. اسی میں سے ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اگر چٹھی لکھ دی گئی تو ملک ٹکڑے ہو سکتے ہیں. کیوں جی؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں نا, یوسف رضا گیلانی صاحب فرما رہے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی کو پتا ہے کہ جو گند وہ یہاں گھول کے گئے ہوئے ہیں, دیکھیں گند ہی ہوتا ہے. جو گند اس پرائم منسٹرشپ میں وہ گھول کر گئے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود ذہنی طور پر تیار تھا کہ یہ چلا جائے, ورنہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ اگر ایک چٹھی نہیں لکھی جا سکتی تو یہ بھی سٹینڈ لے سکتے تھے کہ پرائم منسٹر بھی نہیں جا سکتا. اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھی ہم نہیں چٹھی لکھتے, تو یہ بھی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جاؤ پرائم منسٹر نہیں بھیجتے, ہم پرائم تو منسٹر. پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس پہ تو پھر وہ آ جاتے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے ستو پی کر سو رہی ہے. تو اب یہ کل میں بابر امان صاحب کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ غلط سوچ ہے, ستو پینے والے بھی جاگ رہے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہاں ایگری میں کرتا ہوں, ستو پینے کا مطلب یہ ٹھنڈے ہیں. پریشر کوکر پھٹنے سے پہلے جو اب جتنی بڑی وہاں فرسٹریشن ہے, جتنا بڑا وہاں دباؤ ہے, دیکھیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ فوج کوئی رائل آرمی نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج ہے جس کے ینگسٹر جو ہیں بڑے حساس, دیانتدار
اور چھوٹی کلاس کے گریڈ کے محب وطن کی ٹیچر کا بیٹا ہے, کوئی کمپاؤنڈر کا بیٹا ہے, کوئی اسسٹنٹ کا بیٹا ہے. وہ فوج ختم ہو گئی جو رائل آرمی تھی پاکستان کے, بڑی بڑی فیملیاں آیا کرتی تھی. اب آپ کاکول میں دیکھیں, ٹریننگ سینٹروں میں دیکھیں, بدوں کی کا ہے, کاموں کی کا ہے, جڑا والے کا ہے, غریب کا بچہ ہے, غریب کا بچہ اس میں. خیرپور ٹھیکری کا, خیرپور کا ہے. وہ سارے بچے جو ہیں یہ سارے زیادہ پیٹریاٹ, لڑنے والے اور ملک کا غم کرنے والے ہیں. اور اس کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, میں داد دیتا ہوں کیانی صاحب کو, میں داد دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس سارے معاملات کو لائن اور لینتھ اس کی ٹھیک رکھی ہوئی ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں سوچیں بڑی مختلف ہیں. سوچیں مختلف ہیں. وہی کور کمانڈرز جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ سوچیں بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سامنے آتی ہیں. ہم آ جاتے ہیں یہ جوڈیشری پہ, اگر ہم جو بات کرتے ہیں, میاں صاحب نے سپریم کورٹ پہ ایک فزیکل حملہ کیا تھا, ان کی جماعت کے لوگ گئے, سارے کے سارے انہوں نے حملہ کیا. پیپلز پارٹی وربل حملے کر رہی ہے اس وقت. تو یہ دونوں ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں اس وقت, جو انہوں نے کیا اور انہوں نے کیا, اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا اس کو آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, نواز شریف نے جو حملہ کیا یا کروایا اور جس طرح وہ لوگ آئے, اس میں اس کی بچت ہو گئی. اس وقت حالات اور تھے, میڈیا ایک ٹی وی چینل تھا. میں اگر انفارمیشن منسٹر تھا تو لوگ میری ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگاتے تھے. خدا کی قسم روزے سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے تھے یار ایک کیمرے کی جھلک ذرا شیخ صاحب, ہمارے علاقے کانسٹیچوئنسی کو پتہ لگے کہ میں نواز شریف کے ساتھ آیا ہوں. رائٹ, اب 85 کیمرے ہیں, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. سو اب پاکستان کی سیاسی قوت کا جن جو ہے نا, اب مجھے ہارس پاور نہیں پتا کتنے ہارس پاور کی اس کیمرے کی طاقت ہے. پاکستان کی پالیٹکس کا مین تھیم یہ میڈیا ہے. اور اس رمضان میں بھی لوگ تراویح سے ختم کرنے کے بعد بھی لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں, اور تراویح سے پہلے بھی دیکھتے ہیں یار, کیونکہ ٹی وی کے گرد ہر شریف آدمی ٹی وی کے گرد آ گیا. اور ویسے مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, لوگ جلدی گھر آ جاتے ہیں. گھر میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ٹی وی دیکھنے کے, اور ایک گھر میں 3 وہ ہیں ریموٹ. تو ظاہری بات ہے لڑائی ہوتی ہے. بالکل اسی ہر گھر میں یہی سوچ سامنے آتی ہے. اسی پہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کو ہم ڈسکس کریں, جوڈیشری کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, اور حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کا ذکر کیا. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے پوچھیں گے 13 اگست بھی آ گئی, تو کیا وہ خود کو سپرد سونامی کر رہے ہیں, یا پھر کیا ایک نیا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.